اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء من الموت۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمین ہمارے موجودہ زمانے میں تو ایسا نہیں ہے، زمانہ قدیم کے اندر مسجدوں کے باہر صحن کو یا باہر جو گلی چوراہے ہوتے تھے ان میں اکثر مٹی گارے کے اندر گویا جانوروں کا جو گویا ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں ڈال کے پھر اس کو لیپا جاتا تھا اور اس میں تڑی وغیرہ ڈالی جاتی تھی مضبوطی کے لیے۔ اب اگر کوئی زمین ایسی لیپی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر گوبر وغیرہ مٹی وغیرہ لیپی ہے یا زمین پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھی یہاں پر گوبر پڑا ہوا ہے خشک، یا کوئی جانور یہاں سے گزرتے ہیں انہوں نے پیشاب کیا ہوا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناپاکی بھی خشک ہے، ناپاکی بھی خشک ہے، جو زمین لیپی ہوئی ہے گوبر سے وہ زمین بھی خشک ہے اور وضو کرنے کے بعد پاؤں بھی خشک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زمین بھی خشک ہے، پاؤں بھی خشک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ہے زمین بھی تر ہے اور پاؤں بھی گیلا ہے اور جو خشک ناپاکی ہے وہ بھی تر ہے، پھر تو وہ پاؤں دھونے پڑیں گے، وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن پاؤں دھونے پڑیں گے کیونکہ ناپاکی کا اثر پاؤں میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر پاؤں گیلا ہے، تیسری صورت، دو صورتیں تو آ گئی نا کہ خشکی ناپاکی جو ہے گویا وغیرہ جو لیپا ہوا ہے وہ بھی خشک ہے، پاؤں بھی خشک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاؤں بھی گیلا ہے، جو گوبر کے ساتھ زمین لیپی ہے وہ بھی گیلی ہے، پھر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ تیسری صورت، پاؤں گیلا ہے، جو گوبر کے ساتھ زمین لیپی ہے وہ خشک ہے، اگر اس کے اوپر کھڑا ہو کر چلتے ہیں، تھوڑا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں اٹھا کے چلتا ہے تو دیکھا جائے گا، اگر گوبر کے اثرات پاؤں میں آئے ہیں تو پاؤں دھونے پڑیں گے، اگر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر پاؤں گیلے ہیں، چوتھی صورت، اور جو زمین گوبر وغیرہ پر لیپی ہوئی ہے وہ جلدی سے اس پہ گزر جاتا ہے اور تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باب کی روایت میں کہ اکثر صحابہ کے پاس جوتا اور موزہ تو بڑے لوگوں کو میسر تھا، اکثر صحابہ گھروں سے وضو کر کے آتے تھے اور مسجد کے راستوں میں گوبر وغیرہ پڑا ہوتا تھا، مینگنیاں وغیرہ جانوروں کی پڑی ہوتی تھی، لیکن کوئی صحابی بھی مسجد میں آگے پاؤں نہیں دھوتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی اگر ایک زمین جو ہے نا ناپاک ہے اور اس پہ خشک پاؤں آ گیا اور اس پہ خشکی پہ اگر کوئی اثرات بھی آ گئے تو زمین کا اگلا حصہ اس کو روند کے صاف کر دے گی۔ اسی طرح ایک عورت نے آ کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ پوچھا کہ میری جو قمیض کا جو چادر ہے وہ لمبی ہے، اطیل ردائی، میری جو چادر ہے وہ لمبی ہے، اکثر میں زمین پہ چلتی ہوں تو وہ میرے پیچھے گھسٹتی ہے، میں کھینچتی چلی جاتی ہوں، تو زمین تو ناپاک بھی ہوتی ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا بعد والی زمین اس کو پاک کر دے گی، اگر زمین پہ کوئی نجاست اس میں لگ گئی تو بعد والی زمین اس کو پاک کر، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نجاست گیلی ہو تو وہ تو کپڑے میں لگ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ کپڑا بھی خشک ہے نجاست بھی خشک ہے، تو اگر وہ نجاست کے اوپر کپڑا گزر گیا تو بعد والی زمین اس کو خشک بھی صاف کر دے گی۔